فیضان آن لائن اکیڈمی جو اسلامی بہنوں کا ہے، ان میں مجھے کچھ موضوعات ملے ہیں کہ میں اس میں کچھ درخواست عرض کر سکوں۔ یہ جو ہمارا شعبہ ہے، یہ شعبہ سیکھنے سکھانے کا شعبہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایک تعلیم کو عام کرنا ہے، علم کو عام کرنا ہے۔ اب علم کو عام کرنے کے کئی ذرائع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ آن لائن کا سسٹم بھی ہے۔ اب چونکہ ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے اور دنیا میں اس وقت تک کئی چیزیں اس پہ ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، خود آپ بھی موبائل پر ہیں۔ پہلے ہمارے ہاتھ میں موبائل کب ہوا کرتا تھا، پھر موبائل بھی بڑھتے پتہ نہیں اس پہ بھی 100 قسم کی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور اس میں سیکھنے والوں کے لیے بھی آسانیاں، سکھانے والوں کے لیے بھی آسانیاں ہیں۔ ایک بات ضرور میں عرض کر دوں کہ ڈیجیٹلائز جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا ہی مؤثر ہو، کتنا ہی افیکٹو ہو، مگر صحبت سے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا۔ اور صحبت و مؤثرہ، صحبت پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور کسی سے فون پہ بات کریں، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کسی سے آن لائن پڑھیں یا کسی کے پاس جا کر پڑھیں، اس کا فرق پڑتا ہے۔ مگر استاد نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اس کا نور ایمان بڑھتا چلا جائے، تو اس سے اس کے ساتھ وابستہ جو ہوتے ہیں ان پر اثر تو پڑتا ہے۔ تو بعضوں کو پھر وہ دوری اور نزدیکی کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسپریچولیٹی آ جاتی ہے۔ معلم، سکھانے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے انداز ہیں جس سے آپ کا معلم ہونا، یعنی ہم اگر اس کو اپنی ذات پر دیکھیں، ہمارا معلم ہونا اٹریکٹیو بھی ہو، افیکٹو بھی ہو، اور آئیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک بار کوئی کسی سے پڑھ لے تو ہونا یہ چاہیے کہ دوبارہ اس کے پاس پڑھنے کا اس کا جی کرے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ جو ہے نا، سیکنڈ اٹیمپ، یہ میٹر کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اصل جو چیز میٹر کرتی ہے وہ سیکنڈ اٹیمپ کرتی ہے۔ فرسٹ میں تو آدمی وہیں بھی بھول کھا جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ کھانے کے لیے جائیں تو پہلی بار کھانے کے بعد جب دوبارہ اس کو وہی جگہ کو دوبارہ بلائے نا کہ ہاں یار وہاں جانا چاہیے، تو وہ پہلے نے اثر قائم کیا تھا جو آپ کو دوبارہ کی انویٹیشن آ رہی ہے۔ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو دوبارہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اسے ملنے کے لیے کبھی دماغ میں خیال ہی نہیں آتا، بھائی چھوڑو یار، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے یار جا کے بار بار ملے۔ تو یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے نا، یہ بڑی میٹر کرتا ہے۔ لہٰذا مینجمنٹ ہو، ٹیچر ہو، ایون کہ کوئی بھی ہو جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں کچھ اصلاح کا کام کروں گا، اس کی شخصیت میں متاثر کرنے والی چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان عادتوں کو نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ گھن کھاتے ہوں۔ یہ بہت دو باتیں ہی ہیں، چاہے وہ مینجمنٹ میں ہیں، خواہ آپ صرف وداؤٹ مینجمنٹ ہی آپ اگر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سب چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی عادت کا ہونا کہ جس سے لوگ گھن نہ کھائیں۔ یہ سب سے میٹر ہے۔ یعنی اگر میں خوبیوں کی بات کروں تو اس کی بھی ایک تفصیل ہے، خامیوں بھی بات کروں تو بھی ایک تفصیل ہے۔ لہٰذا چونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں جب بات ہوتی تو پھر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو سب سے بنیادی باتیں جو میں نے چند چیزیں عرض کی، ایک تو یہ کہ معلم کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو اخلاقیات پر مبنی تھی، آپ کی سیرت سے تو اخلاق سیکھے گئے کہ اخلاق ہوتے کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ اب اصلاح کرنا بہت بڑا میٹر ہے، یہ چاہے وہ ماں باپ کرتے ہوں، میاں بیوی کے درمیان ہو، یا شاگرد اور استاد کے درمیان ہو، یا افسر اور ماتحت کے درمیان ہو۔ اصلاح کرنا جو نا، یہ ایک بڑا میٹر ہے۔ یہی میں خاص ایک چیز عرض، کیونکہ ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایک ٹیچر بنتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی اصلاح کر سکے، اس کی تربیت کر سکے، سکھا سکے۔ مینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی اصلاح کر سکے۔ ایک مشہور روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جلوہ فرماتے، ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی طرف دوڑتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو روک دیتے ہیں، رک جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھر اس پانی منگوایا گیا، پانی بہایا گیا، جگہ پاک ہو گئی۔ اب اس سے کیا کہا گیا؟ جو بات کی گئی اس میں یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ مساجد اس لیے نہیں ہوا کرتی۔ اچھا، وہ کون تھا جو آئے تھے؟ وہ شہر کے نہیں تھے، وہ صحبت والے نہیں تھے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو جب کوئی نیا ہو، جس کو اس کو پتہ نہ ہو، اس کو اتنی سمجھ نہ ہو، تو اس کو بتانے، سکھانے، سمجھانے کے بڑے الگ انداز ہوتے ہیں۔ لہذا میری سب سے یہی درخواست ہوگی کہ چاہے وہ آپ کو مینجمنٹ کا کام کرنا ہو، بلکہ میں تو اگر مجموعی بات کروں، میرا تو ٹاپک ہی یہی ہوتا ہے عموماً، اگر گھر بھی اگر پیار سے اور اچھے انداز سے چلانا ہونا، تو سمجھانے کا جو انداز ہے نا، وہ مشفقانہ، جس کو کہتے ہیں نا، مشفقانہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی سختی کرنے کی اجازت ہوتی ہے شرعاً، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اور وہ اس کا اثر بھی کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ بار بار چیخو پکار اور بار بار ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا، یہ عموماً اپنا بھی وزن خراب کرتی ہے اور سامنے والے کو بھی عادی بنا دیتی ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے وہ۔ لہذا میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ ادارہ چلانے کے لیے، کیونکہ دین سیکھنے کے لیے ویسے ہی لوگ کم آتے ہیں، یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ اگر اس میں بھی ہم سختی کر دیں، بد اخلاقی کر دیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، تو سامنے والے کو دوبارہ آپ کے پاس پڑھنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ اس کا جواب ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مانیں گے؟ مریض کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، ٹیسٹی سے ٹیسٹی غذائیں بھی مریض کو اچھی نہیں لگتی۔ آپ تو طبیب ہیں، آپ کو علاج کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ شروع میں نہیں ہوتا، بعضوں کا دل بھی نہیں لگتا، بڑی مطلب کہ زبردستی پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ استاد کو چاہیے، معلم کو چاہیے، پڑھانے والی کو چاہیے کہ وہ اپنے حکیمانہ انداز میں اصلاح کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز تھا مسکرانا، تبسم۔ اس سے دین کا اتنا کام ہوا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی اتنی اس میں خوشیاں چھپی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ مبارک دیکھ کر ایک غم بھول جاتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ظاہر اسلامی بہنیں ہیں تو کسی غیر محرم کے آگے تو نہیں مسکرائیں گے، ان کو اگر مسکرانا بھی ہے تو آپس کی اسلامی بہنوں کے ساتھ اور اپنے محرم کے ساتھ ہی مسکرانے کا سلسلہ رہے گا۔ لیکن جو جسے آپ پڑھا رہی ہیں وہ عموماً وہ اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں، اور کیونکہ دعوت اسلامی میں میل ٹو میل، فیمیل ٹو فیمیل، یہ ہمارا ایک پرنسپل ہے، اور مینجمنٹ میں بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ اسلامی بہنوں کے ذریعے ہی ترقی رکھے، یا پھر محرم کے ذریعے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ بطور محرم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ آپ کا تعاون اور آپ کا یہ اعتماد انشاءاللہ دین کے کام میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمی بیشی بھی چل رہی ہوتی ہے، ایک ہیومن ایرر بھی آئی جاتے ہیں، تو صبر، ہمت، برداشت۔ بعضوں کا اسلامی بھائی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسلامی بہن گھر کی ہوتی ہے، وہ سپورٹنگ رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ بعضوں کا اسلامی بہن کام کر رہی ہوتی ہے تو اسلامی بھائی اس کے ساتھ سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک میری ان جملہ کوششوں کو قبول کر کے مجھے اجر عظیم عطا فرمائے۔
یہ مل جل کر ہی کام ہوتا ہے. اگر گھر کے کسی ایک فرد کی طرف سے بھی ٹینشن یا پریشر ہو تو عموماً بات بنتی نہیں اور یوں معاملہ تھوڑا سا ڈسٹرب سا ہو جاتا ہے. اسلامی بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی پروفیشنل اسکلز کو ڈیولپ کریں. یہ کردار کے ساتھ بھی ہے اور ایکیڈمک بھی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. پڑھانے کے انداز، سمجھانے کے انداز، سکھانے کے انداز یہ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں کیونکہ لوگوں کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں. کل آپ میرے جو بڑے بزرگ بیٹے ہیں، کل کے پڑھنے کا انداز کچھ اوچھتا، آج کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے. کل کی اپروچز کچھ اور تھی، آج کی اپروچز کچھ اور ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر ڈاکٹر جس نے 25-30 سال پہلے MBBS کر کے اپنی ڈاکٹری پوری کی تھی، اگر وہ آج بھی اپنی میڈیکل کو پڑھتا نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ آئے دن میڈیکل نئی نئی انوویشن لا رہی ہوتی ہے، نئی نئی ایجاد لا رہی ہوتی ہے، نئی نئی علاج کے طریقے انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہوتے ہیں. اب شاید آپ کو پتا ہوگا بعض ڈاکٹر چند دنوں کے لیے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، ورک شاپ لینے چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنی میڈیکل کی جو اپ گریڈ ہونا ہے اس کو سیکھ کر واپس آتے ہیں اور اس کے مطابق وہ میڈیسن کو اسٹڈی کر رہے ہیں. نئی نئی میڈیسن آ رہی ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہوتی ہیں، نئی نئی بیماریوں پر نئے نئے تحقیقی آ رہی ہوتی ہے. تو میں بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ جن کا کام ہی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. یہ دو ورڈ یاد کر لیں میری اسلامی بہنیں بھی، خود کو اپ ڈیٹ کرنا اور خود کو اپ گریڈ کرنا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ترقی نہیں کر پاتا اور وہ کسی اور کو قصوروار ٹھہراتا ہے. کوئی اور قصوروار ہو یا نہ ہو، میں خود بھی کم قصوروار نہیں ہوتا کہ جب میں خود کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہی نہیں کروں گا تو میری امپورٹنس بنے گی نہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ دیکھیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا موبائل آتا ہے، وہ سیم کبھی بھی نہیں آتا. اس کی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ورژن ہوتا ہے. وہ ہوتا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ نہیں. وہ یا کترے موبائل ہے یار، جب بھی یہ کوئی نیا آتا ہے کوئی نئی جدت ساتھ لے کر آتا ہے تو اب اس کی امپورٹنس بھی تو ہوتی ہے. وہ پہلے سے زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ سستا تو کبھی موبائل نہیں آیا کہ یار یہ تھا اب جو آیا نا اسے سستا آیا، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جب وہ اپ گریڈ ہوا ہے، اپ ڈیٹ ہوا ہے تو اس کی امپورٹنس بھی بڑھی تو اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے. تو اگر کوئی شخص چاہے کہ میں جس فیلڈ میں ہوں، کسی بھی فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ایون کہ کسان کی بات کریں، آپ موچی کی بات کریں، یار آپ کسی کی بھی بات کر لیں، آپ واٹ ایور. اگر کوئی آپ کی بھی جو جابس ہے، آپ کا بھی جو کاروبار ہے، آپ کا بھی جو بزنس ہوتا ہے، دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے: خود کو حالات اور واقعات کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا اور اپ گریڈ کرنا. جس کے اندر اپ ڈیٹ، اب نیٹ ورک ہی نہیں ہے موبائل کے اندر تو کیا اپ ڈیٹ ہونا، نہ کیا اپ گریڈ ہونا. تو پھر وہ اولڈ ورژن میں ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے معلم کو چاہیے، استاد کو چاہیے، مینجمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ مینجمنٹ کی جو بھی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں. اگر میں اندر میں اور اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ بات کروں، کیونکہ میں نے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہی ڈسکس کرنے ہیں تاکہ ایک چھوٹے سے ٹائم میں زیادہ بات ہو جائے. کسی بات کو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق کے بغیر کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص جو بیان کیا کرتے تھے، ان کے گھر فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھا، سامنے والا کہتا تھا، اس نے بات کرنی شروع کر دی، کیا آپ فلاں بول رہے ہیں؟ جی میں فلاں بول رہا ہوں. آپ کے بارے میں ہم نے بڑا اچھا سن رکھا تھا، میں تو بڑا فین تھا آپ کا، لیکن مجھے نہیں امید تھی کہ آپ سے یہ کام ہو جائے گا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ بھائی کون ہو، کیا ہو، جوتوں سمیت آ رہے ہو، کچھ بتاؤ بھی تو صحیح. کہ نہیں آپ اس شہر میں گئے، اس شہر میں جا کر آپ ایسا بول کر آ گئے، عجیب بات ہے آپ کی یار، ایسا بھی کوئی بولتا ہے؟ آپ سے یہ توقع امید نہیں تھی. اتنی اس سے باتیں سنائی کہ بھائی تو رک تو جا، کیوں جوتوں سمیت چلے آ رہا ہے، اسٹاپ لگا، بریک لگا. کس شہر کی بات کر رہے ہو؟ حضور میں فلاں شہر کی بات کر رہا ہوں. بھائی جان 2 سال سے میں اس شہر میں گیا ہی نہیں ہوں. اچھا اب 2 سال سے گئے ہی نہیں ہیں، معاف کیجیے گا غلط فہمی ہو گئی، ٹھاکر کا فون رکھ دیا. اب مجھے بتائے کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی اس کو. معاملے کو کبھی بھی ہینڈل کرنا ہو نا تو یک طرفہ سن کر بھی نہیں اور بغیر تحقیق کے بھی نہیں. اور جب تحقیق بھی ہو جائے، سب چیز کنفرم ہو جائے گا ہے،
تب بھی اپنی گفتگو کا انداز جو ہے نا وہ نرم ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ لاؤڈلی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. آپ میرے قریب ہیں, میں اتنی آواز میں بولوں گا نا آپ سن لو, چیخ کر بولو کہ آپ کو کیا مطلب کان وان پھاڑوں گا, کیا کروں گا. اور اس طرح مطلب کہ ماحول چاہے گھر ہو یا ادارہ ہو, چیخو پکار کرنے سے جنرلی ماحول خراب ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. میاں بیوی کا رشتہ ہو, اولاد اور والدین کا رشتہ ہو, بھائی بہن کا رشتہ ہو, ماتحت اور افسر کا رشتہ ہو, ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نام نہیں لیتا, مجھے پتا ہے وہ صحابی کا نام, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پیارے صحابی تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے. یہ کسی غزوے سے واپس آئے تو کوئی ایسا کام ہوا تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, مگر آپ نے اس کو مار دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے جب ان سے ارشاد فرمایا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ حضور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. اب بات کتنی تھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جملے پڑھی اب حدیث میں, میرے آقا فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا, بس اتنی سی بات. میں نے روایت میں اس کے آگے کے لفظ نہیں پڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی مزید فرمایا ہو. یہ فرمایا اس طرح ہی کی حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا, بس. وہ صحابی سمجھ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی, بہت بڑی بھول ہو گئی. بات کافی تھی نا, معنی, الفاظ اور انداز, یہ بہت میٹر کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی مسائل اسی طرح ہوتے ہیں. چائے نہیں دی ابھی تک, ابھی آپ کو بھی جھٹکا لگا ہوگا, یہ کیا ہو گیا اس کو, چائے نہیں دی ابھی تک. تو آپ کے یہ چیخنے سے چائے جلدی نہیں آ جائے گی, گیس چلی گئی واپس نہیں آ جائے گی. روٹی گرم نہیں, ٹھنڈی, آپ ٹھنڈے ہو جاؤ سب صحیح ہو جائے گا. آپ دودھ لانا بھول گئے, دودھ والا گھر نہیں آ جائے گا. بچہ کچھ ہے وہ بھی لڑائی میں نکل جائے گا. چیخنے چلانے مار دھاڑ کرنے سے کچھ خاص حاصل نہیں ہوتا, بس نرمی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے, خادم خاص تھے. ان کے تعلق سے حدیث پاک کی شرح میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر ان سے کوئی برتن بھی ٹوٹ جاتا نا, تو برتن کے تعلق سے عورتیں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے نا, برتن ٹوٹ جاتا ان سے برداشت نہیں ہوتا. بھلے دل ٹوٹتا رہے کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے, دل گھٹتے پھیپڑے ٹوٹ رہے ہوئے, کیونکہ وہ زبان سے ٹوٹتے ہیں نا, اور زبان کا پرابلم نہیں ہے, زبان تو چلتی رہتی ہے. تو لیکن برتن نہیں ٹوٹنا چاہیے, بالکل برتن نہیں ٹوٹنا. وہ بھی اگر آیا ہے ساتھ تو بالکل نہیں ٹوٹنا چاہیے, وہ تو پھر قبر میں اترنا چاہیے نا. تو برتن نہیں ٹوٹنا, یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے برتن کا. آپ برتن بھول جاؤ کہیں, ٹفن لے جاؤ واپس نہیں لے کر آؤ, باپ رے باپ, اگلے دن دیکھو کیا حال ہوتا ہے, نہیں ملے گا کھانا, ٹفن کیوں نہیں لائے, حالانکہ وہ آپ ہی خرید کر لائے تھے. مگر ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہے برتن کے ساتھ عورت کی. یہ نیچرلی ہماری ماں کی بھی تھی, خالی عورت کا تعلق بیوی سے نہیں ہے. آیا بیوی کو صحیح بول رہا, ہماری ماں بھی یہی کرتی تھی. عورت کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے برتن کے ساتھ, یہ ہوتا ہے بعض چیزوں کے ساتھ. تو اچھا, اب برتن, یہ بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان ہے. اب برتن ٹوٹ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو مجھے کچھ نہ کہنے دیتے. فرماتے کہ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہو گیا, انس کیا سے ہونا تھا انس کیا سے ہو گیا. برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, لیکن مجھے کچھ نہ کہنے دیتے کہ اس کو کچھ نہ کہو. بات سمجھ رہے؟ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر یہ ماحول ہمارے گھروں میں بن جائے تو گھر میں بھی جنت کا ماحول بن جائے گا. یہ ماحول ادارے میں بھی ہونا چاہیے, مینجمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. سمجھانے کا انداز لاؤڈلی ضرور, چیخو پکار سے آپ کا امیج خراب ہوتا ہے. سمجھتی نہیں ہو, نہیں سمجھتی, کیا کروں, آرام سے بات کرو تو سمجھ میں بھی آ جائے گا, چیخنے سے بات نہیں سمجھ میں آتی. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا,
ڈونٹ بی ایروگینٹ اور لاؤڈ. ایک ہوتا ہے نا ایروگینٹ انداز ہوتا ہے بڑا, مطلب کہ وہ, اب اس کو میں لفظوں میں کہاں سے ڈھالوں, اور بڑا لاؤڈ انداز ہوتا ہے. تو ڈونٹ بی ایروگینٹ اور لاؤڈ, یہ مطلب جو بڑا والا جو انداز ہوتا ہے نا, بڑا پن والا, وہ میں ہی ہوں, نہیں. اور لاؤڈ بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ جس کو کہتے ہیں نا. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے, میں پڑھ رہا تھا, لسن بیفور اسپیکنگ, کہ بولنے سے پہلے سننے کی عادت پیدا کریں. اچھا بتاؤ کیا تھا؟ اچھا ہم کیا جاتے ہی ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں, جاتے ہی ہم اٹیک کرتے ہیں, جاتے ہی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مجھے یہ پتا چلا. لیکن یہ جو لکھا ہے نا, لسن بیفور اسپیکنگ, سنو بولنے سے پہلے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. آپ کے اور ہمارے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم پہلے سن لیں. اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ جج بھی پہلے سنتا ہے یار. اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہ سزا تو نہیں سنا دیتا. کیا بات تھی؟ تو ہمارے آپس کے ادارے کے کئی مسائل ہیں کہ جو یوں حل ہو سکتے ہیں. ایک اور بات میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی درخواست کروں, بلکہ کیونکہ محرم بھی ساتھ بیٹھے ہیں تو اب آپ سارے کے سارے تو ادارے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے, لیکن گھر تو سب کا ہی ہے, گھر میں سب ہوتے ہیں. روڈ فٹ پاتھ پہ کوئی بھی نہیں رہتا. یہ بھی میری بھی اسلامی بہنیں فارغ ہو کر گھروں میں آتی ہوں گی, تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. اور کبھی جیسے کہ کوئی ایسا نہیں سمجھ میں آ رہا تو بیٹھ کر بات, کیا خیریت تو ہے, خیریت تو, جیسے لیٹ ہو گئے, پوچھو تو صحیح, بس کا ٹائر پھٹ گیا تھا, اس نے تھوڑی پھاڑا تھا, یا کوئی اور وجہ ہو گئے, ٹریفک جام تھا, واٹ ایور, مینجمنٹ نے بٹھا لیا ہوگا, بات چیت ہو رہی ہوگی, کوئی ایشوز آ گئے ہوں گے. ہمیشہ پیارے اسلام بھائیوں, گھر اعتماد سے چلتا ہے, ادارہ بھی اعتماد سے چلتا ہے. معلومات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیریت, یہ ایک جملہ ہے ہمارا, خیریت. ڈائریکٹ کوئی, جیسے آپ لیٹ آئے اور عورت ڈائریکٹلی آپ کو مطلب کہہ دے آج آپ پھر لیٹ ہو گئے, یہ جملہ بھی آپ کے پاس ریزرو ہے, اس کو سنبھال کر رکھے نا. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز پھینک دی جائے مارکیٹ کے اندر. خیریت, یہ جملے سے تو یہ اس میں خود معنی موجود ہے, اس میں خود ایک سوال موجود ہے نا, خیریت, یعنی خیریت آپ لیٹ ہو گئے, کوئی وجہ ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو اب اس کو بولنے تو دیں. تو کیا لکھا ہے, لسن بیفور اسپیکنگ, سنیں. کوئی لیٹ ہو گیا, کوئی چھٹی کر لی باجی نے, کوئی اسلامی بہن نے, تو لسن بیفور اسپیکنگ, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ نے چاہا تو اسے ادارہ, گھر. اچھا پھر اس کی ایک اور خوبصورتی بتاؤ, اب آپ ادارے سے بھی نکل جائیں, گھر سے بھی نکل جائیں, خود آپ کی اپنی صحت اور آپ کی اپنی طبیعت بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, پرسکون ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یار بڑے اشاد بشاش ہو. اب میں پہلے سنتا ہوں پھر بولتا ہوں. میں مطلب ایروگینٹ مزاج نہیں ہے میرا, میں لاؤڈلی ڈسکشنز کرنے کو اتنا پسند نہیں کرتا. اور اچھا, اب یہ جتنی چیزوں کا میں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, ہو گئی. ہم انسان ہیں, ہم جیسا انسان غلطی کرتا ہے, ہو جاتی ہے بھولیں, جذبات ہیں, مجروح ہو جاتے ہیں, بعد اوقات تیش آ جاتا ہے, نہیں برداشت ہو رہا ہوتا. تو جب خدا نہ خواستہ ایسی کوئی فیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیڈ فیلنگ ہے, ایک اچھا نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے پتہ چل جاتا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب نہیں ہونا چاہیے تھا نا, تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم نہ کرنے کے تعلق سے ایک دوسرے سے ڈسکس کر دے کہ یہ ہو گیا, آئندہ میں بھی احتیاط کروں گا, آئندہ آپ بھی احتیاط کرنا ہے. سوری, معافی چاہتے ہیں. معافی ایک یوں سمجھیے کہ بلیک بورڈ پر لکھے لفظوں کو مٹانے کے لیے آپ ڈسٹر کا استعمال کرتے ہیں نا, کیسا مٹا دیتا ہے. اب تو بلیک بورڈ بھی نہیں رہا, وائٹ بورڈ اور مارکر رہ گئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے بھی مٹانے کے لیے ڈسٹر تو اس کے لیے بھی آتا ہے, تو ایریس ڈیلیٹ کر دیتا ہے. معافی دلوں سے الحمدللہ کئی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے. چلو ہو گیا. اس پہ جو پہل کرے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقام لے جائے گا. تو اللہ نے چاہا تو گھر بھی اچھا چلے گا, ادارہ بھی اچھا چلے گا, لیکن بس ہے یہ کہ نرمی ہو, سننے کی عادت ہو.
اگنورنس پالیسی ہو، اور ادارے کو چلانے کے لیے حکمت، دانائی اور علم اور تقوی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری ہوگی اور جذبہ ہوگا۔ ہم ایک بات عموماً اپنے اداروں میں کہتے رہتے ہیں، میں اسلامی بہنوں سے بھی درخواست کر دوں، دعوت اسلامی کے ادارے محض روزگار کے لیے نہیں ہے۔ روزگار ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ میں اصلاح کی کوشش کروں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں علم دین عام ہو۔ اتنی کم علمی ہے دنیا میں، اتنی کم علمی ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے، آن لائن بہترین ذریعہ ہے اسلامی بہنوں کو، اسلامی بھائیوں کو سکھانے کا بہترین ذریعہ دنیا بھر میں۔ یہ آپ کو یوں سمجھے، نہ ویزا چاہیے، نہ پاسپورٹ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، اور آپ کی دنیا میں انٹری ہو جاتی ہے۔ گھروں کے ماحول بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، آپ کا داخلہ پورے گھر کو بدل دیتا ہے۔ کوئی ایک بچی اور ایک بچہ اگر آپ کے ساتھ ایڈمیشن لے لیتا ہے نا، اس کا اثر پورے گھر میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یار جب ایک خوشبودار پھول جب گھر میں آتا ہے تو گھر کو مہکا دیتا ہے۔ ایک اگربتی جلاؤ تو خوشبو آ جاتی ہے۔ ایک بچہ قرآن پڑھے گا تو گھر میں خوشبو نہیں آئے گی۔ کوئی ایک آ جائے اور وہ آپ کی پراپر تعلیمات لے، اس کو بھی آپ اخلاق، کردار کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دعوت اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دیتی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ بندہ مطلب کہ اس معاملے میں کڑے کہ میری وجہ سے جتنا دین کا کام ہوگا، اللہ کی بارگاہ مجھے اتنا ہی مقام و مرتبہ بھی نصیب ہوگا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب